آمد آمد ہے رسول پاک کی، آمد آمد ہے رسول پاک کی آمد آمد ہے شہ لولاک کی، آمد آمد ہے رسول پاک کی آمد آمد ہے شہ لولاک کی، آمد آمد سید اعظم کی ہے، آمد آمد سرور عالم کی ہے، آمد آمد شہ ابرار کی، آمد آمد ہے بڑے سردار کی، آمد آمد مالک کوثر کی ہے، آمد آمد دین کے سرور کی ہے، آمد آمد شافع محشر کی ہے، آمد آمد اپنے پیغمبر کی ہے، آمد خیر الورا کی دھوم ہے، جلوہ نور خدا کی دھوم ہے، آمد خیر الورا کی دھوم ہے، جلوہ نور خدا کی دھوم ہے، جلوہ افزا آج ہوتا ہے یہاں نور سے جس کے ہوا روشن جہاں، آج محبوب خدا کی دید ہے، عید ہے اہل نظر کی عید ہے، عید ہے اہل نظر کی عید ہے، آج محبوب خدا کی دید ہے، آج محبوب خدا کی دید ہے، عید ہے اہل نظر کی عید ہے، اپنے تن پر اپنا جامہ تنگ ہے، گل نہیں پھولا سماتا رنگ ہے، باغ میں سن کر گلوں کے قہقہے بڑھ گئے ہیں بلبلوں کے چہچہے، وصل کا لائی صبا جس دم پیام کھل کھلا کر ہنس پڑیں کلیاں تمام، ہر چمن میں نکہتے زلف دوتا جھولیاں بھر بھر کے لاتی ہے صبا، عرش آج اس شمع کا قندیل ہے جس کا پروانہ پرے جبرائیل ہے، وجد میں اس کی قدم کو چوم کر رہ گیا بس عرش اعلیٰ جھوم کر، امت موضوع سراپا نور ہے، قد نہیں ہے بلکہ شمع طور ہے، شوق میں اس مے لقا کے سر بسر گرتے ہیں تارے زمیں پر ٹوٹ کر، دیکھ کر اس حسن زیبا کی بہار صبح کرتی ہے گریباں تار تار، باد صبح اٹھی جو دامن جھاڑ کر، باد صبح جو اٹھی دامن جھاڑ کر، بوئے گل نکلی گریباں پھاڑ کر، ہے زمیں بوس ادب چشم فلک، راہ میں آنکھیں بچھائے ہیں ملک، خلق کا چاروں طرف ہے ازدحام، ہاتھ میں حوروں کے ہیں کوثر کے جام، تہنیت گویا ملک ہیں ہر طرف، حاملانے عرش ہیں مشعل بکف، ہر طرف جبریل کا ہے اہتمام، ہے فرشتے کی زبانوں پر سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور دعا کے طور پر چند شعر آمین کہیے گا آپ لوگ۔ یا الہی دین پہ ہم قائم رہیں، یا الہی دین پہ ہم قائم رہیں، مستعد ترویج پر دائم رہیں، مستعد ترویج پر دائم رہیں۔ ذرا سا میں اس کی وضاحت کر دوں آپ لوگوں سے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا۔ یا الہی دین پہ ہم قائم رہیں، یہ تو بات سمجھ میں آ گئی۔ آگے ہم اس بات کے لیے بالکل مضبوطی سے کھڑے رہیں، موجود رہیں، مستعد رہیں، کس بات پر؟ ہمیشہ کے لیے ہم اس اپنے دین کی اشاعت تبلیغ برابر کرتے رہیں، ٹھیک ہے؟ مستعد ترویج پر دائم رہیں، روز محشر ساتھ ہو اصحاب کا، روز محشر ساتھ ہو اصحاب کا، آل اطہار نبی ہوں پیشوا، آل اطہار نبی ہوں پیشوا، ہوں شفاعت گر ہمارے مصطفیٰ، دیکھیں ہم دیدار تیرا یا خدا۔ حضرات موضوع تو کچھ اور تھا، اور چونکہ مولانا نثار صاحب اپنی بہت بہترین تقریر جو ہم لوگوں نے سماعت کی کر گئے ہیں، اسی موضوع سے کچھ نکات نکالتا ہوں، اور اس اعتبار سے آپ سمجھ لیں کہ امام جب اپنی امامت کرتا ہے اور وہ اللہ اکبر کہتا ہے، تو پیچھے کھڑا ہوا مقتدی جسے اور پیچھے تک آواز پہنچانی ہوتی ہے تو وہ اللہ اکبر کہہ کر پیچھے والوں کو متنبہ کرتا ہے۔ اور امام اور مقتدی میں ایک فرق ہوتا ہے، امام میں
اور مقتدی میں ایک فرق ہوتا ہے، نیت تو ہم کرتے ہیں پیچھے اس امام کے، مقتدی یہی کہتا ہے پیچھے اس امام کے، اور یہ شرعی مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ ہے پیچھے اس امام کے، اور ظاہر ہے امام سے آگے نہیں بڑھنا ہے، امام کے پیچھے ہی رہنا ہے اپنی حرکات و سکنات میں، یہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد ایک مقتدی میں اور ایک امام میں ایک واضح فرق ہے، اور جو شرعی فرق ہے۔ امام جب کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، تو مقتدی کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں کتنا پیارا اختلاف ہے اور شرعی اختلاف ہے۔ شاید نقطہ آپ تک پہنچ گیا ہوگا کہ مقتدی کہہ یہ رہا ہے کہ پیچھے اس امام کے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ پیچھے اس امام کے، لیکن شرعی اعتبار سے وہ کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، اور ہم کہتے ہیں یعنی مقتدی کیا کہتے ہیں؟ تو ایسا اگر اختلاف ہے تو بے شک وہ جائز ہے۔ تو اس لیے پیش رو تقریر میرے ذہن میں ہے، اور مولانا انصار صاحب اگر یہاں ہوتے اور سنتے تو اور بہتر تھا۔ سب سے پہلے علم کی بات، بہت اچھی بات کی۔ علم کے بارے میں ایک وضاحت کر دوں آپ لوگوں سے، جس سے آپ اس سے بہت کان کھول کے سن لیں۔ علم واقعی بہت بڑی چیز ہے۔ قرآن میں سب سے پہلا لفظ جیسا مولانا نے بتایا حق ہے، اقرا سے شروع ہوا۔ علم کے بارے میں ایک آج کا ماحول بڑا عجیب ہے۔ بچہ اس قابل ہوا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہمیں اللہ نے اولاد دی، بچہ یا بچی، اب وہ ذرا سا جب اس قابل ہوتا ہے تو اس کی تعلیم کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور سب سے پہلا لفظ ایک مسلمان اگر بچے کو اپنے سکھاتا ہے اور سمجھاتا ہے تو سب سے پہلے کوشش یہ کرتا ہے کہ اس سے پہلا لفظ جو میں کہلواؤں وہ اللہ کہلواؤں، اس کے بعد پھر بسم اللہ کہلوانا شروع کرتا ہے۔ اور ایک وقت یہ آتا ہے، ایک رسم ہے صوفیہ کے ہاں تو بے انتہا ہے، اب عوام میں بھی ہے، بسم اللہ خوانی ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ اس گھر میں بھی ایک بسم اللہ خوانی ہوئی، اس پہ میرا ایک کتابچہ بھی موجود ہے ہلکا سارا۔ تو بسم اللہ خوانی جب 4 سال تقریباً 4 ماہ کا بچہ ہوتا ہے، یعنی 4.5 سال کا، تو اس کی بسم اللہ خوانی کی جاتی ہے۔ یعنی اب یہ بچہ پڑھنے جائے گا، پڑھنے کے قابل ہو گیا، اب اس کی یہ عمر آ گئی۔ یہ ایک طریقہ تھا، آج بچوں کی یہ ہے کہ نرسری اور وہ ہوتا ہے۔ بہرحال میں جو بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اسے سمجھ لیجئے۔ اب جیسے ہی وہ بچہ اس قابل ہوا اور اس کے بارے میں ماں باپ نے سوچا کہ اب ہم اسے پڑھنے کے لیے کسی اسکول یا مدرسے میں بھیجیں، خاص طور پہ دینی تعلیم فرض ہے، دینی تعلیم کی طرف زیادہ رجحان ہے لوگوں کا، تو لوگ کیا کریں گے کہ بھئی ہم اسے دینی تعلیم اپنے بچے کو کرائیں گے، ٹھیک ہے؟ چونکہ سب سے پہلے ضروری ہے قرآن پڑھائیں گے سب سے پہلے بسم اللہ کے بعد، تو قرآن کے لیے ظاہر ہے اسی کسی مدرسے میں بھیجیں گے۔ ابھی ماں باپ یہ سوچ ہی رہے ہیں کہ ہم اسے کسی مدرسے میں بھیجیں گے۔ ماجد صاحب پڑوس کا ایک آدمی آیا، ان کے ہاں مت بھیج دیو، ان کے ہاں مت بھیج دیو، اس مدرسے میں چلا گیا تو بگڑ جائے گا۔ کہ کیا بگڑ جائے گا؟ تعظیم رسول بھول جائے گا، محبت رسول پیدا نہیں ہوگی۔ تعلیم تو بہت اچھی ہے ماجد صاحب، بنیادی بات سمجھیے، تعلیم تو بہت اچھی ہے، لیکن ادھر دیوبندی اور وہابی کے مدرسے میں مت بھیج دینا، اگر بھیج دیا تو یہ تم سے دور ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب بڑے غور سے سمجھنا ہے اس نقطے کو۔ دوسرے آئے، اما اپنے والے میں بھیجو یار، سنیوں والے میں، ٹنا ٹن والے میں بھیجو، ٹنا ٹن سنی بنے گا، تعظیم رسول کرے گا۔ تو ایک اور آیا، بولے تعظیم رسول تو کرے گا لیکن یہ اہانت اہل بیت کرے گا۔ اب بھیجو، کہاں بھیجو گے؟ کہاں بھیجو گے؟
تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اسے نہ اس مدرسے میں بھیجو نہ اس مدرسے میں بھیجو، اپنے مدرسے میں تعلیم دو۔ ہم پر اگر احسان ہے تو کائنات میں سب سے بڑی چیز ہے ایمان، اور ایمان کی دولت اگر ہمیں کسی نے دی ہے تو اللہ نے ہمیں وسیلہ دیا ہے ماں باپ کا۔ ٹھیک، اب میں یہاں ایک ذرا سی مثال دوں گا اور وہ سمجھ لیں، آپ بہت غور سے سمجھ لیجئے گا۔ بچہ پیدا ہوا، سب سے پہلا کام غریب سے غریب ماں باپ ہوں یا مالدار ماں باپ ہوں، سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ جلدی سے ملا جی کو لے آؤ، مولانا کو لے آؤ، پیر صاحب کو بلا لو، ان میاں کو بلا لو، ان میاں کو کچھ نہ آئے تو حسن میاں کو ہی بلا لو۔ بولے بھائی کس لیے بلا لو؟ بولے اذان دلوانی ہے اور تکبیر کہلوانی ہے۔ یہاں سے معاملہ شروع ہوا۔ تو بھائی اذان اور تکبیر خود یاد کرو، خود اپنے بچے کے کان میں دو۔ اچھا آپ نے بلوا بھی لیا، وہ آ بھی گیا، اذان اور تکبیر کہہ بھی دی اس نے، ماں باپ نے احسان نہیں رکھا، چائے بھی پلائی، پان بھی کھلایا، وقت کھانے کا ہوا تو کھانا بھی کھلایا، ان کا اہتمام اور احترام بھی کیا، اور اس کے بعد چلتے ٹائم جو اس کا موقع تھا نذرانہ بھی دے دیا۔ دے دیا۔ کس کا احسان؟ احسان تو ماں باپ کا، احسان تو ماں باپ تو یہ تعلیم دیں۔ اب اس کے بعد صاحب بسم اللہ بھی سکھا دی وہ بھی۔ اب آگے کا جھگڑا پڑا۔ اب میں دو باتیں کہوں گا، یہاں سمجھ لیں آپ۔ دینی علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، پہلی چیز یہ، اور اس دینی تعلیم کا اہتمام آپ اپنے گھروں میں ہی کیجئے۔ خود ماں باپ اتنا علم حاصل کریں کہ اپنے بچے کو کلمہ سکھائیں، اس کے کانوں میں اذان اور تکبیر خود کہیں، زیادہ افضل ہے اپنے کسی رشتہ دار سے کہلوائیں، احسان نہ رکھیں۔ احسان ویسے بھی نہیں ہے، اسے نذرانہ دے دیا۔ میں بہت صاف بات بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ اس کے بعد ایک چیز اور بتا دیں، وہ ضروری ہے۔ سب اگر مولوی بن گئے اور سب اگر عالم بن گئے تو بھیا اتنے گھر نہیں ہیں، ناشتے دان کہاں پہنچائیں گے؟ بہت کھلی بات سمجھ میں آ گئی؟ لہذا اگر کہیں بھی ذرا سا موقع آتا ہے اور ضرورت پڑتی ہے کسی وکیل کی، کسی انجینئر کی، کسی ڈاکٹر کی، تو یہ کہاں سے لاؤ گے؟ یہ کہاں سے لاؤ گے؟ اپنے بچوں کو دینی تعلیم واقعی دو، خود دو، اپنے عقائد سے دو، اور اس کے بعد اسے ماڈرن ایجوکیشن کی تعلیم ضرور آنی چاہیے۔ جدید تعلیم بہت ضروری ہے، اور جدید تعلیم جب تک ہم لوگوں کے پاس نہیں ہوگی، ہمارے پاس اچھے انجینئر، اچھے ڈاکٹر، اچھے سائنسداں، اچھے وکیل نہیں ہوں گے، ہم ہمیشہ مقدمے بھی ہاریں گے، اور ہم دوسرے ڈاکٹروں پر جا کر اپنی جیبیں بھی کٹوائیں گے۔ یہ تمہیدی جملے تھے جو میں نے علم کے بارے میں آپ کو بتائے کہ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، علم حاصل کریں، لیکن اس علم سے بہتر یہ ہے کہ آپ اسے اپنا علم دے دیں۔ اگر کسی مدرسے سے لوٹ کے آئے گا، اگر اس مدرسے سے لوٹے گا تو کہے گا کہ کچھ نہیں ہے دنیا میں، اور اس مدرسے سے لوٹے گا تو کہے گا کہ یہ حسین کا نام کیوں لے رہے ہو؟ ارے ڈھول تو بہت بڑی چیز ہے، ڈھول تو بہت بڑی چیز ہے۔ سوال یہ ہے، یہ تو جلوس کو بھی جیسے مولانا صاحب سے بتا رہے تھے منع کرتے ہیں۔ خیر یہ بہرحال میں نے تعلیم کے بارے میں ایک نقطہ بتایا، اور چونکہ ایک حدیث اور ملتی ہے، اور وہ حدیث
تطبیق کر رہا ہوں میں، جہاں یہ حدیث ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت کے لیے علم دین حاصل کرنا فرض ہے، وہیں ایک آقا کی حدیث ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے چاہے چین جانا پڑے علم حاصل کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ آقا دو جہاں جو مالک کل ہیں، خالق کل، مالک کل، سارا علم جہاں موجود ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں چاہے چین جانا پڑے علم حاصل کرو۔ تو چین میں کون سا علم تھا؟ آج بھی یہ جملے اگر رسول اللہ کے ہیں تو واضح ہو رہے ہیں کہ چین کا علم آج پوری دنیا میں ایسا ہے کہ سب سے زیادہ پروڈکشن وہاں ہو رہا ہے، سب سے بڑا ملک وہاں ہے، سائنس وہاں ہے، وہاں بڑا ترقی ہو رہی ہے۔ آج سب سے بڑی اکنامک اس کے پاس ہے، اکنامیکل کنڈیشن میں سب سے زیادہ مضبوط ہو رہا ہے۔ ہمارے ہندوستان کو بار بار آنکھیں دکھا رہا ہے، ہندوستان بھی پریشان ہے کہ چین سے کیسے مقابلہ کرے۔ لیکن آقا کے جملے اگر مثال میں بھی نکل جائیں گے تو آقا کی مثال ہمیشہ مثال حقیقی ہوتی ہے۔ اور یہیں ایک بار بتا دوں، جب ایک مرتبہ ایک پہاڑی پر کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ آؤ مکے والو میری بات سن لو، تو سب چلے آئے تھے، پورا میدان بھر گیا تھا، آپ ایک پہاڑی پہ کھڑے ہوئے تھے۔ کہا تم مجھے مانتے ہو میں امین ہوں؟ تو سارے مجمع نے کہا تھا آپ سے بڑا امین اس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ کیا میں صادق ہوں؟ تو کہا آپ سے بڑا کوئی صادق اس دنیا میں نہیں ہے، بلکہ جسے آپ کہہ دیں وہ صادق ہے، جسے آپ کہہ دیں وہ صادق ہے۔ زمانہ یہ بتاتا ہے کہ آپ سے بڑا صدیق، آپ سے بڑا امین کوئی ہے ہی نہیں۔ مالک کل نے بنایا ہے تو آپ نے یہ مان لیا، سارے لوگوں نے مان لیا، ساری بھیڑ نے مان لیا۔ لیکن جب یہ کہا کہ میں اگر تم سے یہ کہوں کہ یہ پہاڑ سونے کا ہے تو لوگوں نے کہا بالکل مان لیں گے، مثال ہی دی تھی۔ اور جب کہا میں اللہ کا سچا رسول ہوں، تمہارا رہبر ہوں، تو کہا ہم یہی بات نہیں مانیں گے، ہم سب کچھ مانیں گے۔ تو مثال دی تھی کہ یہ جس پہاڑ پہ میں کھڑا ہوں یہ سونا ہے۔ پتہ چلا کہ وہ پہاڑ تو پہاڑ، عرب کے جتنے پہاڑ تھے سب سونے کے ہو گئے، اور اتنا سونا کہیں ہے ہی نہیں دھرتی۔ اور صرف سونا ہی نہیں، پہاڑ تو سونے کے ہو جاتے ہیں، لیکن جب پہاڑ کے نیچے آپ پہنچو گے تو ایسا سونا رسول اللہ نے مثال دی ہے، آپ غور کیجئے۔ آپ سردار الانبیاء ہیں، خاتم النبیین، افضل المرسلین ہیں، کہ پہاڑ کے اوپر تو سونا تھا، وہ تھا پیلا سونا، لیکن پہاڑوں کے نیچے آج نکل رہا ہے کالا سونا، جسے کہتے ہیں پیٹرول، جسے کہتے ہیں ڈیزل، جسے کہتے ہیں پیٹرولیم جیلی۔ تو یہ ہے آقا کی مثال۔ تو اگر آقا نے یہ مثال دی تھی کہ چاہے چین جانا پڑو، برادران اسلام و طریقت، یاد رکھنا اگر علم حاصل کرنا ہے اور علم حاصل کروانا ہے تو یاد رکھنا کہ دینی علم کے ساتھ یہ دنیاوی علم بھی بے انتہا ضروری ہیں زندگی کے لیے، بغیر اس کے کچھ نہیں۔ اور یہاں علم کی ایک مثال اور دے دوں، جب بات علم کی آ رہی ہے اور بات علم کی ہو رہی ہے، لفظ اقرا سے شروع ہوا اور میں نے 2 حدیثیں بھی آپ کے سامنے پیش کر دیں، تو ایک حدیث اور ہے، اور وہ حدیث دونوں طریقوں سے ہے، دونوں طریقوں سے پیش کروں گا۔ جیسے یہ 2 حدیثیں میں نے پیش کی ہیں، آقا فرماتے ہیں انا دار الحکمت والی بابوہا، اگر کسی کو حکمت سیکھنی ہے تو علی کے دروازے پہ آ جائے۔ ارے ہم لوگ علی کے دروازے کے ہیں، ہمیں کسی اور سے سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، علی علی کہیں گے تو حکمت آ جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، مکی کی آمد۔ ہم کسی حکمت کے محتاج نہیں ہیں،
سب سے بڑا حکیم اگر کوئی ہے رسول اللہ نے فرمایا ہے تو فرماتے ہیں کہ وہ علی ہے، علی کا در ہے، ہم در علی کے دیکھنے والے ہیں۔ اور ایک جگہ آقا فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، والی بابوہا، اور علی اس کا دروازہ۔ اب تو بات ہی ختم ہو گئی۔ تو علی والے اگر علم حاصل کریں تو ایک بات سوچ لیں، اس سے حاصل کریں جو علی والا۔ ارے واہ 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 واہ، بس ایک ٹیسٹ کر لینا، علم دنیاوی ہو یا دینی ہو، بس جو علی والا ہے اس سے سیکھنا شروع کر دو۔ علی والے کا علم سب سے افضل ہے، اس سے افضل کوئی علم نہیں ہے۔ یہ علم کے اوپر ایک نقطہ تھا جو بیان ہو گیا۔ اب دوسرا نقطہ اور واضح کر دوں، میں ایک پوائنٹ اور آپ کے سامنے واضح کر دوں، اور وہ ذہن میں رکھیے گا جو بات میں کہہ رہا ہوں، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، میں پھر بتا رہا ہوں، دونوں جگہ اپنی باتیں صحیح ہیں۔ ہاں حقیقت ہے کہ میلادوں میں آپ نے یہ سنا ہے کہ عرب بڑا جاہل تھا، عرب میں بچیوں کو دفن کر دیتے تھے۔ یہ کمزور روایت، یہ بہت کمزور روایت ہے۔ حقیقت میں روایت یہ ہے، اور پکی روایت یہ ہے، حالانکہ میلادوں میں آپ کا ذہن یہی بنا دیا گیا ہے، اس ذہن کو، مکڑ جال کو توڑ دیجئے، یہ مکڑی کے جالے میں پھنسایا جا رہا ہے آپ کو۔ عرب سے زیادہ پڑھا لکھا نہ کل کوئی تھا نہ آج کوئی، سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ کہاں تھے؟ اور اللہ خود فرماتا ہے کہ میں نے سب سے اچھی جگہ، اچھے خاندان، اچھے گھر میں اپنے محبوب کو پیدا کیا۔ اور پھر ایک جگہ آپ کو اور جھٹکا دوں گا، قرآن اگر کہیں بھی آ جاتا تو بے شک قرآن ہی ہوتا، لیکن جو قرآن عربی میں آیا اور چیلنج کیا تو وہاں عربی کے ایسے ودوان موجود تھے، ایسے قابل موجود تھے کہ 1,000 نہیں، 5,000 نہیں، 10,000 شعروں کے قصیدے ایسے ہی پڑھ دیا کرتے تھے، اور ہاتھوں ہاتھ فی البدی کہہ دیا کرتے تھے۔ یہ ہے عرب کی تاریخ۔ اور وہاں جب عربوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ رسول اللہ اپنی طرف سے یہ کلام پیش کر رہے ہیں، تو اللہ نے ایک سورہ جسے مکے میں لٹکایا گیا، مکے کی دیوار پہ، اور وہ سورہ کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ جب یہ لٹکائی گئی اور کہا گیا جتنے سب عرب والے پڑھے لکھے لوگ ہو، صرف اس کی بحر میں اس کے طریقے سے کوئی ایک شعر کہہ دے، ایک سینٹنس کہہ دے، ایک جملہ کہہ دے، ایک مصرع کہہ دے، تو سارے عربوں نے کہا تھا فوق البشر، کلام ہی نہیں، یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو عرب، اب ایک فیٹیسائڈ کا معاملہ بہت آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ عرب اپنے بچوں کو، دیکھیے بڑے غور سے سمجھیے گا، میلاد میں آپ نے کیا سنا؟ میلاد میں ایک تو یہی بات سنی کہ عرب جاہل تھے، تو عرب جاہل میلادی نہ بتاتے ہیں، جی اچھا آپ نے اپنی طرف منسوخ کر دیا۔ عام میلاد کی بات کر رہا ہوں، عام میلاد میں، میلاد کی محفلوں میں، ماجد بھائی تو خیر پڑھے لکھے آدمی ہیں، مطلب آپ لوگوں کا بستہ بھی بہت پڑھا لکھا ہے ماشاءاللہ، وہ تو ہاں بے شک، اور وہ نسبت بھی اسی خانوادے سے ہے اور آپ کی نسبت بھی اسی خانوادے سے ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا ایک چیز اور فیٹیسائڈ، یعنی بچیوں کو جس کے ہاں بچی پیدا ہوتی تھی، آپ نے سنا ہوگا، انہیں فوراً گلے میں داب دیا کرتے تھے، مار دیا کرتے تھے۔ اس سے بڑا جھوٹ نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا جھوٹ جو ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا گیا۔ بات آپ بڑے متضاد، بڑے غور سے سمجھ لیں، بالکل غلط روایت ہے۔
جیسا کل ہوتا تھا آج بھی ایسا ہو رہا ہے. ہمیشہ یاد رکھیے جو سردار لوگ تھے، جو جاہل سردار تھے، ایسے سمجھنے سبھی پڑھے لکھے تو نہیں ہوتے، تو کچھ ایسے سردار تھے وہاں جن کے اندر یہ جہالت پیوست کر گئی تھی. کوئی ضروری نہیں ہے پڑھا لکھا آدمی جہالت سے بدتر بات کرتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ اور کبھی کبھی میں جاہل کسی کو نہیں کہتا ہوں. ایک بات یہ اور بتا دوں، جاہل دنیا میں کوئی ہے بھی نہیں. ایک کسان ایک مزدور بھی جاہل نہیں ہے. اگر کسی مولانا یا پیر صاحب سے کہہ دو کہ سارا دن یہ پراٹھ ڈھو دو تو پراٹھ ڈھوئی نہیں جائے گی. جبکہ آقا کی زندگی، اب میں اسوے کی بات بھی بتا دوں آپ کو، جبکہ آقا کی زندگی یہ ہے، پیروں کی زندگی بھی یہ ہونی چاہیے، عالموں کو زندگی بھی یہ ہونی چاہیے. اور جب بات اسوہ رسول اللہ کی آ رہی ہے، جب سیرت رسول اللہ کی آ رہی ہے، تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ جب مسجد بن رہی ہے تو صحابہ اگر ایک ایک پتھر ڈھو رہے ہیں تو آقا بھی ایک پتھر ڈھو رہے ہیں. یہ ہے رحمت للعالمین کہ پتھر ڈھو رہے ہیں. بتائیے آپ کون سے مولانا مسجد بنتی ہے اعلان کرتے رہتے ہیں پتھر ڈھو رہے ہیں؟ جب تک ہم یہ کردار پیش نہیں کریں گے ہم غلام مصطفیٰ کہلانے کے مستحق نہیں ہیں. غلام مصطفیٰ اگر بننا ہے تو اسٹیج کی زینت جہاں ہم بنتے ہیں وہاں ہمیں مسجد میں پتھر بھی اٹھا کے دینے چاہیے، وہاں اینٹیں بھی اٹھا کے دینی چاہیے. ہم اعلان کرتے رہتے ہیں کرتا جھاڑتے ہوئے، فلاں گھر سے فلاں نہیں آیا، فلاں گھر سے پیسہ نہیں آیا. جبکہ آقا کیا کر رہے ہیں کہ خود ایک پتھر اٹھا کے دے رہے ہیں. اور یہیں ایک عجیب معاملہ بنتا ہے، یہیں ایک عجیب معاملہ بنتا ہے کہ ایک اس وقت کے بڑے نوجوان نئی عمر کے ایک صحابی ہیں، نام ہے حضرت عمار. نام ہے حضرت عمار. حضرت عمار واحد ایسے صحابی ہیں اس جماعت میں کہ سب صحابی میں آقا کے ایک ایک پتھر ڈھو رہے ہیں اور حضرت عمار 2 پتھر ڈھو رہے ہیں. حضرت عمار 2 پتھر ڈھو رہے ہیں. علی کا ساتھ وہی دے گا جو تو پتھر ڈھوئے گا. یہ بھی ایک استعارہ میں نے دے دیا. علی کا ساتھ، علی کا ساتھی کون ہوگا؟ جو 2 پتھر ڈھوئے گا. اور سنو، آقا نے جس طرح مولائے کائنات ایک بار مسجد نبوی میں واقعے کو لمبا نہیں کرنا چاہ رہا، سنا ہوا ہے آپ کا، جب لیٹے ہوئے تھے تو آقا نے مٹی جھاڑتے ہوئے کہا تھا ابو تراب ابو تراب. اور یہ مولا کا صدقہ ہے کہ مٹی یا تو مولائے کائنات کی جھاڑی ہے یا حضرت عمار یاسر کی جھاڑی ہے جب 2 پتھر اٹھا رہے تھے. اور جھاڑتے ہوئے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا عمار تو بڑی محنت کر رہا ہے، سب ایک پتھر ڈھو رہے ہیں اور تو 2 پتھر ڈھو رہا ہے. تو ظاہر ہے 2 پتھر ڈھونے والے کو انعام تو ملنا چاہیے. لیکن آپ کو معلوم ہے بارگاہ عزتی میں سب سے بڑا انعام کون ہے؟ انعام والا کون ہے؟ انعام کس کو ملتا ہے؟ شہادت حسین کو ابھی ہم نہیں سمجھ پائیں گے جب تک شہادت عمار یاسر کو نہ سمجھیں گے. شہادت عمار یاسر بتاتی ہے کہ جب آپ نے مٹی جھاڑی تو مٹی جھاڑتے ہوئے کہنا تو یہ چاہیے تھا اے عمار تو اس عرب کا سب سے بڑا آدمی بن جائے گا، اے عمار تیرے پیچھے سب ہوں گے. بلکہ کہہ کیا رہے ہیں؟ انعام دیکھیے کیا ہے. آقا دو جہاں انعام کیا دے رہے ہیں؟ عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا، شہید کرے گا. باغی گروہ قتل کرے گا، شہید کرے گا. اور حضرت عمار پتھر ڈھوتے سے باز نہیں آئے بلکہ اور خوش ہو گئے، جوش میں آن کے اور زیادہ پتھر ڈھوئے کہ مجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. تو اسے حق کی طرف بلاتا ہوگا اور وہ تجھے باطل کی طرف گھسیٹیں گے. اور حضرت عمار یاسر نے یہ بتا دیا کہ پتھر میں ڈھوتا رہوں گا، مجھے علی کے ساتھ جو شہادت ملے گی وہ شہادت واقعی میں بہت عظیم ہوگی کہ میں علی کا ساتھی کہلاؤں گا، کسی باغی کا ساتھی نہیں کہلاؤں گا.
یہ ہیں علی کے ماننے والے، یہ ہیں علی کا جذبہ رکھنے والے۔ تو علی کے ساتھ جو رہے گا اس سے آپ مطمئن رہیے۔ کل ملا کر اب اسوا کیا ہے؟ ایک اور واقعہ پیش کر دوں سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک جنگ بدر آپ نے سنی ہوگی، ایک جنگ احد سنی ہوگی۔ میں نے جنگ نہیں کہتا ہوں، میں دفاع کہتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں جنگیں لکھ رکھا ہے۔ رحمت للعالمین نے جنگ کبھی نہیں لڑی ہے۔ جس طرح سے ابھی آپ سے کہا گیا تھا کہ وہ کنگورے دیکھنے کے لیے نیٹ پہ دیکھ لو کتنا فاصلہ ہے شام کا اور مدینے کا، تو نیٹ پہ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہو کہ مکے اور مدینے کا کتنا فاصلہ ہے، 400 کلومیٹر۔ جب آقا کو بھیج دیا گیا اس کے بعد انہیں چین نہیں پڑا، یہ 400-500 کلومیٹر فوج لے جا کے وہاں پہ لڑے ہیں۔ تو لڑی یہ ہیں، جنگ انہوں نے کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاع کیا۔ کیا کیا ہے؟ دفاع کیا ہے۔ اسی لیے کہہ دیتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا۔ ارے کمبختو، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام رحمت للعالمین کے کردار سے پھیلا ہے، کبریا کی عنایتوں سے پھیلا ہے، اللہ کی مدد سے پھیلا ہے۔ لہذا جب یہ وہاں پہنچتے ہیں تو یہ خود لڑنے کے لیے جاتے ہیں۔ جنگ بدر بھی ہمیں یہی بتاتی ہے، جنگ احد بھی ہمیں یہی بتاتی ہے۔ اور جب فتح مکہ کا مقام آیا، جب آقا حج کرنے کے لیے یا طواف کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو ایک بار انہوں نے روک دیا، مشرکین نے، کفار نے روک دیا، معاہدہ ہو گیا۔ اس کے بعد ایک وقت یہ آیا کہ جب وہ معاہدہ ٹوٹ گیا تو رسول اللہ اپنے لشکر کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنے اصحاب کے ساتھ جب وہاں پہنچتے ہیں تو اصحاب کو دیکھ کر مکے کے لوگ گھبرا گئے اور کہا اب تو یہ گلیاں ہم نے بڑا ستایا ہے رسول اللہ کو، رسول اللہ کے ساتھیوں کو، آج تو یہ ہمیں سب کو مار ڈالیں گے، کاٹ ڈالیں گے، یہ گلیاں خون سے رنگ جائیں گی۔ صحابہ کوئی ایسا نہیں تھا، صحابیوں میں ایک صحابی بھی ایسا نہیں تھا جو یہ اپنے دل میں ارمان نہ رکھتا ہو کہ مجھے جس نے ستایا ہے آج اس کی گردن اتاروں گا۔ اور سب لوگوں کے ہاتھوں میں تلواریں میان سے باہر تھیں، لیکن سب آقا کی نگاہ کو دیکھ رہے تھے کہ بس آقا حکم کریں۔ آقا سے کہا آقا ہم ان مکے والوں کو آج بدلہ دیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہمارا کام یہ نہیں ہے، رب نے مجھے اس دنیا میں اگر بھیجا ہے تو اپنے کلام میں یہ کہہ کر بھیجا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم کچھ نہیں بھیجے، رحمتیں۔ آج رحمتوں کا دن ہے۔ آج اگر اللہ کے رسول کو، مصطفیٰ کو اگر آج یہ فتح ملی ہے تو میں اس کا شکر ایسے ادا کروں گا کہ میں رحمتیں برساؤں گا، جو کہیں بھی چلا جائے میں اسے معاف کر دوں گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ اس دن آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ صحابہ نے اپنی تلواریں میان میں رکھ لیں۔ حد تو یہ ہے جو اس وقت کا سب سے بڑا موذی، سب سے بڑا دشمن، سب سے بڑا مخالف، جس نے بار بار جنگیں کی ہیں، وہ ابو سفیان تھا، اس معاویہ کا باپ تھا، یزید کا دادا تھا۔ یہ جب وہاں تو آقا کی آپ رحمتیں دیکھیے کہ آپ نے یہ تک کہہ دیا، یہ تک فرما دیا کہ اگر ابو سفیان کے گھر میں بھی کوئی پناہ لے چلا جائے تو ہم اسے بھی معافی دے دیں گے۔ لیکن اسی کے ساتھ کیا کہا؟ اسی کے ساتھ کہا تلقا۔ کیا کہا؟ تلقا۔ تلقا کا مطلب جانتے ہو؟ تلقا، میرے خیال میں آپ یہ نہیں جانتے، کبھی اپنے نکاح پڑھانے والے ان صاحبوں سے پوچھنا کہ نکاح کے معنی کیا ہے۔ میں نے پوچھا ہے، اسلام کے معنی نہیں بتائے گئے،
میں نے بتایا اسلام کا معنی، ایک تقریر یہیں ہوئی تھی. ارے بھائی اسلام اور جنگ، اسلام کے معنی امن ہے، امن سے جنگ کا کیا مطلب؟ السلام. تو اسلام کے معنی امن ہے. یہ واحد ایسا مذہب ہے جو امن چاہتا ہے اور تم نے اسے جنگوں میں تبدیل کر رہے ہو. ارے امن پھیلاؤ، ہمارا دین امن چاہتا ہے، جنگ نہیں ہے ہمارے مذہب میں. یہی تو صوفیہ کی تعلیم ہے. جنگ نہیں ہے، امن ہے. اسلام کے معنی ہی امن ہے. امن اور جنگ متضاد چیزیں ہیں. ہاں جب ہمارے اوپر کوئی حملہ کرے گا تو دفاع کرو، یہ اللہ نے بتایا ہے، اپنی حفاظت کرو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اسلام کے معنی، اب نکاح کے معنی نہیں معلوم. نکاح کے معنی ہے بندش ہو جانا، بندھ جانا، بانڈ ہو جانا، سمپرک ہو جانا. نکاح گانٹھ لگ جانا، ایگریمنٹ ہو جانا. طلاق کے کیا معنی ہے؟ طلاق کے کیا معنی ہے؟ طلاق کے معنی ہے طلاق جب مرد کہتا ہے، کہنی نہیں چاہیے، بہت مجبوری میں اگر یہ لفظ نکل جائے مرد سے تو وہ بھی ایک بار نکالنا چاہیے، بار بار پے در پہ 3 مرتبہ نہیں، اور پھر سوچنا چاہیے مہینے 2 مہینے بعد. پھر جب بالکل ہی گنجائش نہ ہو تب، وہ بھی کس حالت میں کہ نہ عورت کی زندگی برباد ہو نہ مرد کی زندگی برباد ہو. تو طلاق کا مطلب ہے آزاد کر دینا. جو میرے ساتھ بندھی ہوئی تھی اسے آزاد کر دیا. تو آقا نے یہ فرمایا تھا، آقا نے یہ فرمایا تھا کہ انقران کر دو، یہ طلقہ ہے، یہ ہماری طرف سے آزاد ہے. اسلام میں آنا چاہیں اسلام میں آ جائیں، اسلام سے باہر رہنا چاہیں باہر چلے جائیں. لیکن پھر بھی کچھ بھی ہے، حکومت کا خوف تو آپ پہ بھی ہے، مجھ پہ بھی ہے. کسی پہ کم ہے، کسی پہ زیادہ ہے، تو حکومت کا خوف تو ہوتا ہے. اب ظاہر ہے کہ وہاں دیکھا کہ معاملہ اسلام کا رنگ تو بڑا عجیب ہے، اسلام تو بڑا اچھا مذہب ہے، تو کچھ لوگوں نے دل سے اور کچھ نے بے دل اسلام قبول کر لیا تھا. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں. رسول اللہ نے فیصلہ فرما دیا، اپنی سیرت اپنے کردار سے کہہ دیا اور بتا دیا، جس کے دل میں مجھ سے ذرہ برابر بھی محبت کم ہے. اور کس سے کہہ رہے ہیں؟ فاروق اعظم. کتنا بڑا نام ہے اسلام کا، فاروق اعظم، عدل کے بادشاہ. فاروق اعظم سے کہہ رہے ہیں، یعنی ساری قربانیاں دے دیں، ہجرت کر لی، مدینے میں پہنچ گئے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں دنیا بھر کی بات آج کے آدمی سے کہہ دو بھاگ جائے گا. فاروق اعظم سے کہہ رہے ہیں فاروق بھی کہاں، عمر، حضرت عمر کے بارے میں ظاہر رسول اللہ فرمایا عمر تمہارا ایمان ناقص ہے، تمہارا ایمان ناقص ہے. کہا حضور نقص دور فرمائے، بتاؤ ہم سے کتنی محبت کرتے ہو جس بات پہ ناقص بتایا تھا. بات سنیں الفاظ کیا ہیں، ہم سے کتنی محبت کرتے ہو. کہا حضور اپنی جان مال بچوں کے بعد آپ سے ہی محبت ہے. آپ نے فرمایا تمہاری محبت ناقص ہے. آقا نے اپنا دستے اثر فاروق اعظم کے سینے مبارک پر پھیرا اور کہا اب کیا حال ہے. کہا اب تو بس صرف اپنا اور اپنے بچوں کا خیال ہے، مال کی تو رغبت گئی. آپ نے کہا تو اب بھی ناقص ہے. پھر ہاتھ پھیرا سینہ مبارک پر، دست اثر آیا. کہا اب بتاؤ کیا حال ہے. کہا اب تو صرف اپنی جان ہی پیاری ہے، باقی اس کے بعد آپ پیارے ہیں. کہا اب بھی ناقص ہے. دست اثر پھر پھیرا اور فرمایا اب کیا حال ہے. کہا اب تو آقا مجھے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں ہے، بس آپ ہی جان ہیں آپ ہی جہان. آپ ہی آپ ہیں، میں تو ہوں ہی نہیں.
اب آپ ہیں اور میں نہیں ہوں، اب تو صرف آپ کی محبت ہے۔ کہا اب ایمان مکمل ہوا۔ کہوں تو کیسے کہوں ہوں غلام حضرت کا، کہوں تو کیسے کہوں ہوں غلام حضرت کا، ولی تو ہوں نہیں دعویٰ کروں نبوت کا۔ ارے ہمارے آقا کے تو غلام نبی ہیں، سارے رسول ہیں، وہاں ولیوں کا شمار نہیں ہے، وہاں تو 1,24,000 یا ایک کم و بیش 2,24,000 انبیاء موجود ہیں خدمت کے لیے۔ پھر سنیے شعر کو، کہوں تو کیسے کہوں غلام حضرت کا، ولی تو ہوں نہیں کروں ولی تو ہوں نہیں دعویٰ کروں نبوت کا۔ یہ اب چلیے آگے چلتے ہیں، بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور بہت مختصر طور پہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، ویسے تو بہت تفصیل ہو جائے گی، بہت جلدی رزلٹ پہ پہنچتے ہیں۔ اب کہا اب تو آپ کا ایمان ہے، تو اپنے بارے میں فرمایا ذرہ برابر اگر کسی کو میری محبت کم ہے تو اس کا ایمان اتنا ہی ناقص، اتنا ہی کم ہے، یعنی اس میں نقص ہے۔ ایسا نہیں ہے ایمان والا نہیں ہے، ایمان والے ہیں لیکن اس کا نقص ہے، یعنی اس میں نقصان ہے، اس میں کمی ہے، اس کو دور کرنا چاہیے۔ آقا سے اتنی محبت، یہ تو پیمانہ بتا دیا اپنے دور میں، آنے والے قیامت تک کے دور کے لیے کیا بتا دیا؟ علی کے فضائل میں تو بہت سی احادیث ہیں، سب سے بڑی حدیث یہ بھی ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ لوگ ہلکے میں لے لیتے ہیں، وہ کیسے؟ لوگ کہتے ہیں علی کو ایسے مولا تھوڑی کہا، ویسا مولا کہا ہے۔ اب کمبخت ایمان گیا، ویسی مولا تو رسول کو سمجھ رہا ہے، رسول تو کہہ رہے ہیں جس کا میں جیسا مولا مجھے مانتا ہے ایسا میرے علی کو مان لے۔ اچھا، میں اس فیصلے میں ایک ہی بات رکھتا ہوں، یہ جو آج کل کے اونے پونے ہیں، یہ جو اونے پونے ہیں، یہ اونے پونے ایک عجیب بات کرتی ہیں مولا کے بارے میں۔ تو دیکھو ایک بات میں بتاؤں، جس کی جوتی اس کا سر۔ ہمیں یہ بتاؤ کہ اس شعر سے پھر کم بختو تم کیا سمجھتے ہو؟ میں تو مولا ہی کہوں گا کہ ہو مولا کے حبیب۔ ارے یہ حقیقت میں منقبت کا بھی شعر ہے، ہم صوفی کہتے ہیں ہم تو مولا ہی کہیں گے کہ ہو مولا کے حبیب۔ واہ 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 واہ، محبوب و محب میں ہوتا نہیں تیرا میرا۔ اور جب بات یہاں آ رہی ہے تو بات اور صاف کر دوں، یہ 12 تاریخ، یہ زمین و آسمان کا ملن، بے شک بالکل صحیح باتیں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کچھ بھی نہیں تھا، تب آقا کا نور تھا، سب آقا کے نور کے صدقے پیدا ہوئے ہیں۔ تو ہر لمحہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر میلاد مصطفیٰ ہو جائے، اسی لیے 12 ربیع الاول کو نہیں، کوئی ساعت ایسی نہیں جاتی، کوئی گھڑی ایسی نہیں جاتی، دن کی رات کی لمحہ کوئی ایسا نہیں جاتا جس میں میلاد نہ ہوتا ہو، ذکر مصطفیٰ نہ ہوتا۔ بے شک۔ تو اب ایک حدیث، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جتنا قدیم وہ نور ہے اتنا ہی قدیم مولا کا نور ہے، اور وہ مولانا نے بالکل صاف کر دیا، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، تو اس میں مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سمجھ میں آگے ہوگی یہ معاملہ ازل کا ہے۔ آئیے پھر ادھر ہی آتے ہیں، تو اپنے بارے میں کہا ذرہ برابر بھی اگر مجھ سے محبت ہے کم ہے تو نقص ہے، اور پھر مولا کو میزان ایمان بنا دیا۔ مولا کی تو بحث علیحدہ۔ اب یہ حدیث ہے کہ جو علی سے، اب تو غور کیجئے، اپنی آپ سے ذرہ برابر کم، اور مولا کا کیا معیار دیا؟ اگر مولا سے، حضرت علی سے ذرہ برابر بھی کوئی آدمی محبت کرے گا یا کرتا ہے، وہ کبھی منافق ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ وہ کبھی منافق نہیں ہو سکتا، اور علی سے کوئی ذرہ برابر بغض اگر کرے گا بے شک بے شک، تو وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ تعریف یہ ہے کافر نہیں کہا ہے، منافق کہا ہے،
کافر علی علی بھی کرتے ہیں، کافر حسین حسین بھی کرتے ہیں. یہ منافقی علی کے ذکر سے جلتا ہے، یہ منافقی حسین کے ذکر سے جلتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. یہ ہے منافق کی پہچان، یہ ہے منافق کی پہچان. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اپنے بارے میں یہ اور مولا کے بارے میں. اب حضرت عمار کی شہادت یہ بتاتی ہے کہ شہادت بہت بڑا درجہ ہے، اور اس شہادت نے یہ طے کر دیا کہ ایک طرف جماعت باطل تھی، باغی تھی، اور دوسری طرف حق تھا. اور یہ آج تک کہا گیا ہے، ہمیشہ کہا جائے گا. آئیے ادھر پچھلی بات ایک رہ گئی کہ فتح مکہ ہو گئی، فتح مکہ میں پہنچ گئے، فتح مکہ ہو گئی، کہہ دیا یہ طلقہ ہیں، یہ طلقہ ہیں. اور قرآن نے ایک اور فیصلہ سنا دیا، قرآن نے ایک فیصلہ اور سنا دیا. بات صرف حدیث کی نہیں، اب قرآن کی ہے. یہ تو کمبخت قرآن کے بھی منکر ہیں. منافق کا یاد رکھنا کہ یہ قرآن کی ہی نہیں مانتا، حدیث کی تو جب مانے گا. یہ قرآن کا منکر ہے. قرآن میں صاف طور پہ آیا ہوا ہے، صاف طور پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اللہ نے بتا دیا جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے. ایک ڈیمارکیشن آف لائن کھینچ دی، ایک ریکھا کھینچ دی، ایک لائن بنا دی. جیسے لائن بنائی تھی صراط مستقیم، ایسے اس کی لائن کھینچ دی. ڈیمارکیشن آف لائن. پہچان لو، سمجھ لو. اللہ کہہ رہا ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ہیں، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے تو ان کی برابر ہو ہی نہیں سکتے. وہ تو ان کے برابر ہو ہی نہیں سکتے. اب اگر مگر کی کیا گنجائش ہے؟ ہاں پھر اللہ کہتا ہے اللہ سب سے خیر کا وعدہ کرتا ہے. اللہ تو حسن میاں سے بھی تو خیر کا وعدہ ہے. ہم بھی فتح مکہ کے بعد کے ایمان والے، یہ بھی خیر کا وعدہ تو ہمیشہ کے لیے ہے. تو جتنا وعدہ اللہ نے کیا ہے وہ تو ہم سے بھی کیا ہوا ہے. ہاں لیکن فتح مکہ سے پہلے والے جو ہیں وہ بڑے بلند ہیں، وہ مہاجر و انصار ہیں، وہ سابقون اولون ہیں، ان کی گارنٹی ہے. وہ عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں، وہ خلفائے راشدین میں بھی ہیں. اور ارے دشمن کو تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ دشمن علی ہیں، غلط سمجھتے ہو. تم سمجھتے ہو یہ دشمن رسول ہیں، غلط سمجھتے ہو. تم یہ سمجھتے ہو دشمن اہل بیت ہیں، تم غلط سمجھتے ہو. تمہیں آج یہ سمجھنا پڑے گا یہ دشمن ابو بکر صدیق ہیں، دشمن اہل بیت ابو بکر صدیق ہیں. صحیح بات ہے. یہ دشمن عمر فاروق بھی ہیں، دشمن عمر اہل بیت فاروق بھی ہیں. یہ دشمن عثمان بھی ہیں، دشمن عثمان اہل بیت بھی ہیں. تمہیں سمجھنا پڑے گا. اب وہ دور نہیں ہے، کبھی وہ دور نہیں رہا کثرت اور قلت کا. تو ہم نے کثرت پر کبھی غرور نہیں کیا ہے، ہمیں تو اپنی قلت پر غرور ہے. مولائی ہمیشہ قلت میں رہے ہیں، ہمیشہ قلت میں رہیں گے. اگر اس زندگی میں موجود ہیں تو جہاد کریں گے، اور اس جہاد میں اگر جائیں گے تو شہید بنیں گے. ہماری زندگی، مولائیوں کی زندگی، مولا کے ماننے والوں کی زندگی یا تو جہاد ہوگی یا شہادت ہوگی. ہمارے ہاں اگر مگر کچھ نہیں ہے، اگر مگر تمہارے ہاں ہوگا. ہم لا الہ الا اللہ مرتے وقت نہیں کہنا چاہتے، ہم تو مرتے وقت محمد رسول اللہ کہنا چاہتے ہیں. ہمارے سلسلے کے ایک فقیر نایاب سلسلہ وارثیہ کے، ان کا بیٹے ایسا ہے وقت جاکنی اگر لاپے دم نکل گیا، حضرت اوغت شاہ وارثی، اگر لاپے دم نکل گیا تو انکار پہ جاؤ گے، لا الہ پہ نکل گیا تو بھی انکار، الا اللہ پہ تو شک، اگر مگر
صحیح بات. اور محمد رسول اللہ کہو گے، اگر محمد پہ دم نکلا تو ایمان والے، رسول پہ دم نکلا تو ایمان والے، اللہ پہ دم نکلا تو یہ ہے محمد رسول اللہ. صحیح بات. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی. اب یہ دشمن ہیں، اب آئیے فتح مکہ کو پورا کر لیں. اب فتح مکہ پہ جب ہو گیا، طلقہ بھی کہہ دیا، پھر بات کو یہ جو ایسے لوگ تھے یہ بھی اونے پونے تھے، تو ظاہر ہے اونے پونے تو اونے پونے کا ساتھ دے گا. بات سمجھ میں آ گئی. یہ جو میں اونے پونے لفظ لاتا ہوں، بہت اچھی بات ہے. یہ اونے پونے تو اونے پونے کی بات کریں گے، مکمل کی بات کریں گے. تو یہ اونے پونے جو تھے، ان اونے پونے جب یہ پھر بھی پیچھا نہ چھوڑا تو انہیں مال بہت دیا رسول اللہ نے. تو جو جہاد کرنے والے مومن تھے، مسلمان تھے، صحابی تھے، ان کا یار انہیں مفت میں اتنا مال کیوں دے رہے ہو؟ تو رسول نے فرمایا مجھ سے زیادہ انصاف جانتے ہو؟ بولے ان کا پیٹ ایسے ہی بھرے گا، تمہارے ساتھ تو میں ہوں، تو ان کی تعلیف قلوب ہی کر رہی ہوں، مؤلفۃ القلوب میں دے رہی ہوں. ہمیں تو لسٹ بتا دو مؤلفۃ القلوب میں کون کون ہے مال لینے والا، وہ لسٹ ہمیں بتا دو، طلقہ کی لسٹ ہمیں بتا دو. تمہارے پاس نہیں ہے تو ہم سے لے لو. ہوگی نا ان کے پاس. نہیں ہے گی کیوں نہ چھپائی بھی نہ ہے. ان کا حال میرے دوستو یاد رکھو، میرے عزیزو یاد رکھو، ان کا حال یہ ہے، باخدا بتا رہا ہوں، کبھی بھی آزما لینا. جس طرح سے فرعون دربار میں بیٹھ کے اللہ اللہ کہلواتا تھا اور رات کو الٹا رسی سے لٹکتا تھا، یہ وہ لوگ ہیں کہ ہمیں گمراہ کرتے ہیں، خود الٹا جا کے رسی سے لٹک کے کہیں گے مولا بخشش تو تم سے ہی ہے، تمہیں حضرت فاطمہ کا صدقہ، تمہیں اپنے حسنین کریمین کا صدقہ. یہ وہ لوگ ہیں، یہی تو منافق ہیں، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. آئیے فتح مکہ کی طرف بڑھتے ہیں. اب وہ دور آ گیا کہ سب معاملہ ہو گیا، سب گھروں میں چھپ گئے، صحابہ سب موجود ہیں، نعرے لگ رہے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرے لگ رہے ہیں. اور اس نعروں کے بیچ میں آقا فرماتے ہیں بلال اللہ کی کبریائی کا اعلان کر، آج دن بدلے کا نہیں ہے. اس کا محبوب حبیب تم سے کہتا ہے کہ اے بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور کبریائی کا اعلان کرو، اذان دو، اللہ اکبر کی صدا دو. بلال عاشق رسول، کیسے عاشق رسول کہ یا محمدہ وا محمدہ، غلام تھے، آقا مارتا تھا، ایک دن چنگارا منہ میں رکھ دیا، زبان میں لکنت پیدا ہو گئی، لیکن محمد محمد کہتے رہے. یہ ہے وہ بلال. بلال سے کہا، بلال نے ایک جکن ماری خانہ کعبہ کی چھت پہ. یہ ہے رسول کا غلام اور یہ ہے ہمارا کعبہ. یہ ہے اللہ کا محبوب و حبیب کہ اللہ کے گھر پہ اگر حکم کر دے تو اللہ اس سے راضی، وہ اللہ سے راضی. رسول بغیر اللہ کے حکم پہ کچھ نہیں کرتے ہیں. رسول اللہ نے کہا بلال ایک جگہ میں اوپر. اب وہاں جا کے چکر میں پڑ گئے، منہ کدھر کو کروں اذان دینے کے لیے؟ اب تو میں کعبے کی چھت پہ ہوں، منہ طرف کعبے شریف کو ہم بھی نماز میں پڑھتے ہیں، نیت میں کہتے ہیں. اب کیا کریں، چھت پہ ہیں. بس وہیں سے گھبرا کے بولے آقا اذان کا قبلہ، نماز کا قبلہ آپ نے کعبہ بتایا، میں کعبے کی چھت پہ ہوں تو منہ کدھر کو کروں؟ دعا کا قبلہ تو آسمان ہے، ہم ہاتھ ایسے کر لیتے ہیں. نماز کا یا اذان کا قبلہ ظاہر ہے خانہ کعبہ ہے، اور جب اس کی چھت پہ ہو گئے، اب بات دعا کی تو تھی نہیں کہ اوپر کو ہاتھ کر لیں، بات تھی اذان کی. اب وہاں سے آقا فرماتے ہیں اے بلال فکر کیوں کرتے ہو، رخ ہماری طرف کرو اور کبریائی کا اعلان کرو.
تو یہیں تو وہ شعر ہے جو بڑا مشہور ہے، ارے کم بختو اس شعر کو ہی سمجھ لو، تم نے تو آج تک شاعری کی ہے لیکن شعر سمجھا نہیں ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کسی چٹائی والے کے پاس آ جاؤ تو کچھ سیکھ لو۔ جانا تخت والے پہ، ہیں؟ جانا تخت والے کے پاس ہے۔ ہاں تخت والے پہ ہے نا، تخت والے پہ ہیں، چٹائی والے پہ جاتے نہیں۔ اب اس شعر کو سن لیجئے آپ، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو کعبے کا کعبہ دیکھو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اسی ذکر آقا کی آل و اصحاب، ازواج، اولیاء اللہ کے ذکر کے ساتھ اس دنیا میں قائم رکھے، اور جب اس دنیا سے جائیں تو یا وارث حق لا الہ الا اللہ محمد رسول